بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق ہے نظریہ پاکستان، جماعت داہم اردو، پنجاب بورڈ، اور اس کے خالق ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ سن پیدائش ہے 1912 اور سن وفات ہے 2005۔ جبل پور میں پیدا ہوئے اور 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی سکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں DLIT کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں، یعنی عربی اور فارسی۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کیں۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ یہ ہے جی تعارف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا۔ پیارے بچوں، سبق ہے نظریہ پاکستان، اور اب آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے معنی کتاب کے اندر سے ہی متن کے مطابق بتاتے ہیں تاکہ آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھ سکے۔ یاد رکھیے، آپ کا ذخیرہ الفاظ جتنا بڑھے گا تو آپ کو اگلی جماعتوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں مشکل الفاظ اور بتاتے ہیں آپ کو معنی۔ یہ دیکھیے، رواداری یعنی غیر مسلم اقوام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے یہ مراد ہے۔ شیوا، طریقہ یا عادت، کفر و الحاد، کافرانہ طور طریقے، غلبہ، برتری، اور اس کے بعد جناب ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، سینہ تان کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بے جا رواداری، بلا وجہ اچھا رویہ، یعنی حد سے زیادہ اچھا رویہ، اچھا سلوک۔ اس کے بعد جناب اس قدر رائج ہو گئے تھے، اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے، رواج پا گئے تھے، دینی معاملات، دین کے حوالے سے کام۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے، حضرت مجدد الف ثانی اور حاشیہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، نیچے اس کی تفصیل ہے۔ یہ 1 نمبر حاشیہ دیکھ لیجئے۔ مجدد الف ثانی 1564 اور 1624، نقش بندی سلسلے کی اہم شخصیت۔ اور اس کے بعد محض کا لفظ ہے جی آگے، صرف، محض سے مراد ہے صرف، اور جھیلیں، برداشت کی، اسلامی قدروں سے مراد روایات، فروغ دیا، بڑھایا۔ اور جناب یہ باہمی نفاق، آپس کی نا اتفاقی۔ اس کے بعد انتشار،
افراتفری، اس کے بعد یہ دیکھیے جناب حاشیہ نمبر 2 اور اس کی تفصیل نیچے درج ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دوسرے نمبر پر دیکھیے، شاہ ولی اللہ دہلوی 1703 سے لے کر 1763 تک یہ عالم دین، محدث اور مصلح۔ عالم دین کا علم رکھنے والے، محدث حدیث کا علم رکھنے والے، حدیث لکھنے والے، مصلح اصلاح کرنے والے۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ لفظ آیا ہے جی تاہم، پھر بھی، اس کے بعد ولولہ جوش اور اقتدار، حکومت، مستحکم، مضبوط، مفاہمت، سمجھوتا، غنیمت، اچھا موقع۔ اگلے صفحے پہ آتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر ہے جناب یہ 23 میرے پاس جو کتاب ہے، اصلاح، درستی، احساس سے کمتری، دوسروں سے کم تر ہونے کا احساس۔ آگے دیکھیے، مشترکہ زبان، سانجھی زبان۔ اس کے بعد جناب آگے دیکھتے ہیں کوئی مشکل لفظ جو ہی، یہ حاشیہ نمبر 1 اس صفحے کا، پہلی جنگ عظیم۔ حاشیہ نمبر 1 ہے اس کی تفصیل۔ جنگ عظیم اول 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی، یہ حاشیہ نمبر 1 تھا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اناد کا لفظ آیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، دشمنی۔ اناد سے مراد دشمنی، ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیے۔ چنانچہ کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور اس سے مراد ہے اس لیے یا اس وجہ سے۔ یہ حاشیہ نمبر 2، نیچے اس کی تفصیل ہے، مراد خلافت عثمانیہ ہے۔ حاشیہ نمبر 2 کیا تھا؟ ترکی کی وسیع سلطنت، اس سے مراد خلافت عثمانیہ۔ آگے جناب بڑھتے ہیں جی، کون سا؟ تسلیم کر چکی تھی، مان چکی تھی، تسلیم کرنا، ماننا۔ اس کے بعد جناب اس صفحے پہ تو اور کوئی نہیں ہے، یہ صفحہ نمبر 23 کے ہو گئے۔ اگلے صفحے پہ آتے ہیں، یہ جناب اگلے صفحے پہ دوسرے اقتباس میں، تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں۔ تشکیل سے مراد ہے شکل دینا یا شکل پانا، معرض وجود میں آنا۔ مفکرین، غور و فکر کرنے والے، دانا لوگ۔ اور اس اقتباس میں وسعت سے مراد ہے پھیلاؤ۔ اور یہاں پر جناب حدود پر استوار کی، قائم کی۔ اور یہاں پر وطنی قومیت، وطن کے حوالے سے قوم ہونا، اس سے یہ مراد ہے۔ اور تحت، زیر سایہ۔ آگے جناب یہ اشعار ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، ملت، قوم، قیاس، اندازہ، اقوام مغرب، مغربی اقوام، مغربی قومیں، ترکیب، طریقہ، راستہ، جمعیت، اجتماع، اتفاق و اتحاد، اکٹھا ہونا، اور نسب، نسل، انحصار، دار و مدار، قوت مذہب، مذہب کی قوت، مستحکم، مضبوط، جمعیت، اجتماع۔ اور اس کے بعد عقیدے، ایمان۔ اس کے اوپر ہے جی نظریاتی قومیت، کسی نظریے کے تحت قوم ہونا، ملت، قوم۔ اس کے بعد نیچے آئیے جی، چھوت چھات۔ یہ ہندوؤں میں چھوت چھات کی بیماری عام تھی، وہ سمجھتے تھے، انہیں وہم تھا کہ چھونے سے کسی بیماری کا لگ جانا، اسے کہتے ہیں چھوت چھات۔ بندنوں، پابندیوں، جکڑی ہوئی تھی
پابند تھی۔ اس کے بعد طرز معاشرت، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہاں پر قدروں پہلے بتا چکے ہیں، روایات۔ اس کے بعد اخوت، بھائی چارہ، مساوات، برابری، عدل، انصاف، خدا ترسی، اللہ کے لیے کسی پر رحم کھانا، ہمدردی، انسانی ہمدردی یعنی انسانوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، عظمت کردار، کردار کی عظمت۔ اس کے بعد جناب ترویج، ترقی، اشاعت، شائع کرنا، اہل عالم، دنیا کے تمام لوگ، دنیا والے، فراہم کرتا ہے، دیتا ہے۔ اس کے بعد ناگوار، برا۔ آگے لفظ جی آیا ہے مبنی، مشتمل۔ اس کے بعد دیکھیے جناب پرخلوص، خلوص سے بھرپور، ملاوٹ سے پاک ہونا، قیادت، رہنمائی، عمل پہم، مسلسل عمل، اور پیش نظر رکھنا پڑے گا، نظر کے سامنے رکھنا پڑے گا، بدولت کی وجہ سے، مستحکم، مضبوط، شاندار، شان والا۔ اور اس کے بعد یہ جناب مفاد، فائدہ، گروہ بندی، گروہ بنانا، بالا تر، بلند، فلاح و بہبود، فلاح اور بھلائی، سیرت، عادت، امتیاز، فرق۔ اور جناب یہ تمام سبق کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مشقی سوالات ہم کریں گے۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی اچھی طرح یاد کیجئے، لکھیے تاکہ آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھ سکے۔ یہ نظریہ پاکستان کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیے گئے۔